اے ہے عثمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا لے آؤ مال لے کے آؤ نا، اللہ دے رستے اندر خرچ کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان گھر اندر چلے جاندے نے، آقا علیہ السلام دا دیوانہ پروانہ عثمان گھر اندر جاندا ہے۔ 1000 اشرفی یا 1000 دینار ایک گتھلی اندر پایا ہویا ہے، نبی پاک دی چولی اندر آن کے رکھ دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ بھی صدقہ لے لو نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس گتھلی نو کدی سجے ہاتھ اندر چک کے کھبے پاسے سٹ دینے، کدی ایویں کھبے چو سجے پاسے رکھ دینے۔ نال میرے پاک پیغمبر اعلان فرماندے نے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ دی قسم میرا دل کردہ جنہ وقت میرے کولے اے ہوئی الفاظ میں پڑھدا رواں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو بعد پاویں تو کوئی بھی نیکی نہ کر، اللہ نے تینوں جنت لاٹ کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پکیزہ مکرم انسان کے کیا کہنے، کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، محبوب کی بتلائی شان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پکیزہ مکرم انسان کے کیا کہنے، آقا نے بشارت دی جنت میں افطاری، جنت ہے بہت نازاں مہمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پکیزہ مکرم انسان کے کیا کہنے، عثمان ہے قرآن کا اور قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، قرآن ہے عثمان کا، قرآن کے کہنے عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے کہنے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے، قرآن پاک دے وچوں سپارہ نمبر 27 سورۃ دا نام سورہ فتح، وہ دی ایک آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک بہت بڑے پیارے صحابی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے مرتبہ بلند تے عظمت بیان فرمائی ہے۔ ماہ ذی الحجہ گزرتا جا رہا ہے، اس ماہ مبارک اندر اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار بھی رکھے ہے، قربانی بھی رکھی ہے، میدان عرفہ بھی رکھے ہے، حاجت وقوف بھی رکھے ہے، اور اسی طرح ہی اس ماہ مبارک اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی خلیفہ ثالث سونے نبی دے دور داماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی ہوئی ہے۔ آج دے اس مختصر جے وقت اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اور انہاں دی شہادت دے حوالے دے نال گفتگو کران گے۔ آئیے پہلے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب نامہ پڑھ لینے ہاں۔ حضرت عثمان انہاں دا نام ہے،
کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، لقب ذوالنورین ہے، اور والد دا نام عفان ہے، والدہ دا نام عروہ ہے۔ اگر دونوں طرفوں یہ سلسلہ ملایا جائے نسب دے لحاظ دے نال، پنجویں پشت دے اوپر پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے نال آپ دا نسب جا ملدا ہے۔ اور اگر نانکیاں دی طرفوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے نال اس طرح ملدا ہے کہ آپ دی نانی جان ام الحکیم بیدا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی جان سن، اور ایک اور لقب ملدا ہے ذوالنورین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں ام کلثوم تے ام رقیہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد دے اندر آئیاں۔ روئے زمین اتے جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے نے، 5 رسول آئے نے، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو علاوہ کسے بھی صحابی نو اعزاز نہیں ملیا کہ نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسے صحابی دے حصے آئیاں ہون۔ اے عظمت اللہ نے اگر عطا کیتیے تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتیے۔ اے ہے مقام ابتدا اندر مختصر جیا نسب نامہ تساں احباب دے سامنے پیش کیتا ہے۔ آؤ میں ابتدا اندر جڑی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ذرا ایدہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے عزت دا کیسے اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اللہ سونے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ سپارہ نمبر 27 سورت دا نام سورت الفتح، آیت نمبر 18۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے کائنات دے امام سونے پیغمبر اعلان فرما دینا، البتہ تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ اللہ جی کنہ تو راضی ہو گئے جے، اللہ فرماندے نے ان المؤمنین اونا مومنہ دے اوپر راضی ہو گیا۔ اللہ جی ایتھے تے سارے مومن آ گئے نے۔ اللہ فرماندے نے نہیں اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، او نبی دے یار، او نبی دے دیوانے پروانے جڑے حدیبیہ مقام تے نبی پاک دی بیعت کر رہے نے درخت دے تھلے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ انہاں دے دلانوں جانن والا ہے، اللہ انہاں دے دلانوں جاندہ ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ علیہم، اللہ پاک فرماندے نے اسائنہ اتے سکونت تاری کر دیتی ہے، اسائنہ نو اطمینان دے دیتا ہے۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا،
ان قریب اسائیں نو فتح مبین عطا فرما دیاں گے۔ فتح مبین تو مراد دو نے، ایک ہے خیبر دا قلعہ فتح ہو جانا، دوسرا فتح مبین فتح مکہ ہے۔ کائنات دے امام نو اللہ رب العالمین نے خواب اندر دکھایا ہے، اسیں بیت اللہ دا طواف پہ کر دیاں، سائی پہ کر دیاں، صفا مروہ دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ پاک تو سفر شروع کر دیتا ہے۔ آؤ میرے یارو، نبی پاک دے دیوانے پروانے تیار ہو گئے نے کہ اللہ دے نبی دا ساتھ مل جائے گا۔ سونے نبی دے نال عمرہ کراواں گے، سونے نبی دے نال بیت اللہ دی زیارت ہو جائے گی، سونے نبی دے نال صفا مروہ دی سائی کر لواں گے۔ صحابہ بھی تیار نے، حدیبیہ مقام تے آ گئے۔ ادھروں مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن تو روک دیتا ہے۔ ایتھے پھر صحابہ کرام سفیر جانے شروع ہو گئے نے۔ ایک پاسوں عروہ بن ثقفیہ جاندا ہے، مشرکین مکہ دا سفیر ہے۔ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تو چلا جانا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی جی اگر اجازت طلب کرنا مانگ، اگر اجازت دے دیو تے آپاں عثمان نو نہ کہہ دئیے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان جا تو میرے طرفوں سفیر مقرر ہو جانا۔ انہاں بیت اللہ نے مشرکین مکہ دے نال گفتگو کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک اندر چلے جاندے نے۔ اے مکے والیاں دے نال ملاقاتاں ہو رہیاں نے، ادھروں مکے والیاں دے نال ملاقاتاں کردیاں ایک وقت گزر جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حضرت مکے دے مشرکین دے نے عثمان آؤ نا تسی آ جان کے بیت اللہ دا طواف کر لو نا، آؤ صفا مروہ دی سائی کر لو نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کیویں عمرہ کر لواں، میں بیت اللہ دا طواف کیویں کر لواں؟ میرے پاک محبوب پیغمبر نو تساں عمرہ کرن تو روک دیتا ہے، تساں صفا مروہ دی سائی تو روک دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ادھر خبراں پہنچ دیاں نے، مکے دے مشرکاں نے میرے دیوانے پروانے میرے سونے یار حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو یہ خبر پہنچ جاندی ہے، حضرت عثمان دے اس چیز دے متعلق کوئی خبر نہیں کہ اللہ دے نبی پریشان ہو گئے نے، میرا عثمان کیوں واپس نہیں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام درخت دے سائے تھلے آ جاندے نے، صحابہ نو جمع کر لیندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ منو پتہ چلیا کہ عثمان نو مکے دے مشرکاں نے قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے نا، آؤ عثمان دا بدلہ لینا ہے، اس عثمان دے حوالے دے نال موت تے اپاں بیعت کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جننے بھی ساتھی نے جننے بھی یار نے ساریاں نے ہاتھ کٹ لیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ہاتھ تھلے، سونے سب نبی پاک دے صحابہ دا ہاتھ اوپر ہے۔ انہاں بیعت کرن والے دے اندر ابو بکر بھی موجود نے، انہاں بیعت کرن والے دے اندر حضرت عمر بھی
بھی موجود نے انہاں بیعت کرن والیاں دے اندر حضرت علی المرتضی بھی موجود نے سارے صحابہ نے موت دے اوپر بیعت کر رہے نے اللہ رب العالمین نے منظر ویکھیا تے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر رب دا قرآن سماعت فرما لو نا اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے میں اللہ تو راضی اے میرے تو راضی لقد رضی اللہ عن المؤمنین آئیے رب دا قرآن اللہ رب العالمین نے منظر ویکھیا تے فرمایا اے کائنات دے امام درہ اعلان فرما دینا اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے نبی جی تھلے ہاتھ تو آڈا ہے اتن تو آڈے یاران دا ہاتھ ہے اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے اللہ اکبر کبیرہ تھے گالے کرے گی وضاحت اور سماعت فرما لونا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ تو بیعت لے رہے نے سارے صحابہ نے بیعت کر لیے کائنات دے امام علیہ السلام نے ایمیں اپنا سجا ہاتھ کھڑا کیتا تے اعلان فرمایا او میرے پروانیوں دیوانیوں ایک بات یاد رکھو نا اگر عثمان زندہ ہے تے آہات عثمان دائے اگر عثمان دنیا چھڑ کے چلا گیا تے پھر تے معاملہ الگ ہے آہات میرا ہے آہات عثمان دائے اس ہاتھ اوپر اللہ دا ہاتھ ہے کائنات دے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آکھے آئے آج دا کوئی مسلمان آکھے عثمان جنت اندر نہیں جا سکدا آج دا کوئی مسلمان آکھے عثمان نے فلاں زیادتی کی تھی ہے آج دا کوئی مسلمان آکھے عثمان فلاں مقام تے دوڑ گیا ہے توبہ استغفر اللہ یار جے دے ہاتھ نو سونا نبی اپنا ہاتھ آکھے او یار اپنے ہاتھ نو سونا نبی عثمان دا ہاتھ آکھے پھر اس عثمان دی عظمت رفعت دے کیا کہنے آؤ میرے سامنے صحیح المسلم دی روایت آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے آؤ بطور دلیل روایت پڑھن تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھ دینا حضرت عثمان غنی دے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ رب العالمین فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم او لوگ جڑے مال خرچ کر دینے دن دے روشنی دے اندر رات دے اندھیرے اندر ظاہری طور تے چھپا کے اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے اجر انہاں دے رب دے کول ولا خوف علیہم انہاں اتے نہ دنیا اندر کوئی خوف ہوئے گا نہ کل قیامت والے دن کوئی خوف ہوئے گا ولا هم يحزنون نہ دنیا اندر غم زدہ ہونگے نہ کل قیامت نو غم زدہ ہونگے اے آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی دی فضیلت اندر نازل فرمائی ہے واقعہ کی بن گیا ہے نبی پاک دے دیوانے پروانے موجود نے کائنات دے امام علیہ السلام فرمائی
فرماندے نے او میرے صحابہ آؤ جنگ دی تیاری کر لئیے نا غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی ہے غزوہ ذات الرقاق دی تیاری ہو رہی ہے غزوہ جیش الاسرہ دی تیاری ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ لے آؤ مال لے آؤ جنگ تے جانا ہے جہاد کرنا مال لے کے آؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر نے مال منگیا حضرت عثمان کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے اللہ دے نبی جی فلاں علاقے دے وچوں میرا اونٹاں دا ریوڑ آ رہا ہے سنے مال 100 اونٹ میں توانو اللہ دے راہ اندر وقف کر دینا آقا علیہ السلام نے فرمایا بہ جا عثمان بہ جا پھر نبی پاک نے اعلان فرمایا حضرت عثمان نے 200 اونٹاں دا اعلان کر دیتا ہے حضرت عثمان کہندے نے سونے نبی نے فرمایا بہ جا پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا حضرت عثمان نے 300 اونٹاں دا اعلان کر دیتا انہا سخی عثمان ایک وقت ایک جگہ ہوتے کھلو کے 600 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربان کرنے والا اے ہے عثمان اللہ اکبر کبیر نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا لے آؤ مال لے کے آؤ نا اللہ دے رستے اندر خرچ کرو نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان گھر اندر چلے جاندے نے آقا علیہ السلام دا دیوانہ پروانہ عثمان گھر اندر جاندہ ہے 1000 اشرفی یا 1000 دینار ایک گتھلی اندر پایا ہویا ہے نبی پاک دی چولی اندر آن کے رکھ دیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ بھی صدقہ لے لو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس گتھلی نو کدی سجے ہاتھ اندر چکے کھبے پاسے سٹ دینے کدی ایویں کھبے چو سجے پاسے رکھ دینے نال میرے پاک پیغمبر اعلان فرمان دینے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اللہ دی قسم میرا دل کردہ جنہ وقت میرے کولے اے ہوئی الفاظ میں پڑھدا رواں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد پاویں تو کوئی بھی نیکی نہ کر اللہ نے تینوں جنت لاٹ کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ او نا میرے بھائی میرے برادر کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی ہے نا او کہندا او نا جانو نا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں اتے لیٹ کے بھی نہیں ہولی بولیا انہاں دی تیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائی میرے برادر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئیے نا میں تواڈے سامنے ایک اور مقام پیش کردہ جاواں صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ تے چلے جاندے نے احد پہاڑ تے جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر بھی موجود نے حضرت عمر بھی موجود نے حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود نے اے احد پہاڑ نے شوخیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں احد پہاڑ کیویں نہ شوخیاں مارے نا کتے نبی پاک دا پیر مبارک احد پہاڑ
پہاڑ اتے لگدے پے نے کتے اللہ رب العالمین دے سونے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دے سونے ساتھی یار غار ابو بکر دے پیر پہ لگ دے نے کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مراد بن کے دعا بن کے آن والے حضرت عمر بن خطاب دے پیر پہ لگ دے نے کتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دورے داماد حضرت عثمان غنی نے قدم پاک رکھ دیتے نے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد اسبت یا احد اے پہاڑ احد رک جا تیرے اتے اللہ دا نبی بھی موجود ہے تیرے اوپر نبی پاک دا ساتھی صدیق بھی موجود ہے دو شہید موجود نے کون شہید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موجود نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے آئیے دوسری حدیث پاک تو آڑے سامنے بیان کرنا چاہنا صحیح مسلم دے اندر روایت ہے آقا علیہ السلام نا ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اندر موجود نے نبی پاک اما عائشہ دے بستر اتے لیٹے ہوئے نے آقا علیہ السلام دی چادر آقا علیہ السلام دا کپڑا پنڈلی تو ہٹیا ہویا ہے حضرت ابو بکر آئے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھیا کون ہے فرمایا ابو بکر امی عائشہ نے اجازتاں طلب کی تھی آپ نے فرمایا ابو بکر نو آن دیو چند لمحے گزرے حضرت عمر بھی آ جاندے نے آقا علیہ السلام اسی طرح لیٹے ہوئے نے آقا علیہ السلام نے اجازتاں دے دی تھیاں نے حفصہ دے باپا عمر بھی آ گئے نے نبی پاک اپنے آپ اس سے پوزیشن ہوتے لیٹے ہوئے نے چند لمحے گزرے حضرت عثمان آ جاندے نے آقا علیہ السلام دے کولو اجازتاں طلب کیتیاں گئیاں نبی پاک نے اجازت دین تو پہلے اپنے کپڑے نو درست کیتا ہے اپنی پنڈلی اوپر کپڑا کر کے سمیٹ کے بیٹھ گئے نے آقا علیہ السلام دے کول تین یار آئے اپنی ضرورت پوری کیتی تے چلے گئے امی عائشہ تڑپ اٹھیاں نے فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرے بابا آئے تسی اپنی پنڈلی اتے چادر نہیں سدھی کیتی حفصہ دے بابا ابو بکر عمر آئے تساں پنڈلی دے اتے چادر نہیں کیتی عثمان آئے تساں پنڈلی نو ڈانپ لے آئے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری عائشہ عثمان تے اوئے اے عثمان تے اوئے جے دے کلو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے میں کیوں حیا نہ کراں تے کسے پیارے نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی نا وہ کہندا ہے ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی اللہ اکبر کبیرہ ایک شرم و حیا والا نصب العین ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی جس دی حضرت صدیق بیعت کیتی جس دی حضرت نے صدیق عمر عثمان علی اللہ اکبر کبیرہ آئیے نا میں تواڈے سامنے اگلی بات نو لے کے جانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن حضرت عثمان غنی نو فرمایا عثمان اللہ تینوں ایک ایسی قمید عطا کرے گا ایک ایسا کرتا تیرے نصیب اندر آئے گا لوگ تینوں کہن گے اس کرتے نو اتار دے تو اتارنا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر دا زمانہ آیا تے گزر گیا حضرت عمر دا زمانہ آیا تے گزر گیا حضرت عثمان غنی دی
خلافت آ گئی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگاں نے حضرت عثمان دے بارے غلط قسم دے خیالات بنا لینے۔ ایک دن ایسا وقت آیا ہے حضرت عثمان ممبر رسول تے مسجد نبوی اندر کھڑے نے، او مسجد جس مسجد نو لے کے دین والا عثمان ہے، اس مسجد دے ممبر تے کھڑے نے۔ اس وقت دے بلوائیاں نے ارادہ کر لیا ہے حضرت عثمان نو تکلیف دین دا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ چڑھیا تے گھر اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ نے مشکی دا پانی دا پریا ہویا تے حضرت عثمان دے گھر ول جا رہے نے۔ یار انہاں دی محبت آپس اندر ویکھتے سہی نا، تو تے انہاں دوواں نو ملا کے کتے تبرہ کردا ایک دی شان نو وداندا ہے۔ ویکھ حضرت علی پانی لے کے جا رہے نے، کہ دے واسطے؟ عثمان واسطے۔ حضرت علی پانی لے کے جا رہے نے، کہ دے واسطے؟ نبی پاک دے دورے دماد عثمان واسطے۔ حضرت علی پانی لے کے جا رہے نے، کہ دے واسطے جا رہے نے؟ نبی پاک دے صحابی حضرت عثمان واسطے لے کے جا رہے نے۔ انہاں رستے دے اندر بلوائیاں نے ویکھیا ہے حضرت علی پانی لے کے آ رہے نے، انہاں نے اس مشکیدے نو تلوار دے نال کٹ دیتا ہے، پانی ڈل گیا ہے۔ حضرت علی نے اتھے بھی بس نہیں کیتی، بلکہ مشکیدے اندر جنہ کو پانی سی اوہی پانی حضرت عثمان دے گھر اندر پھینک دیتا ہے نا۔ وقت گزردا جا رہا ہے۔ ایک دن رات حضرت علی چھپ چھپا کے حضرت عثمان دے گھر اندر چلے جاندے نے، جا کے حضرت عثمان دے نال مشاورتاں ہو رہیاں نے۔ حضرت عثمان نو 3 تجاویز دتیاں جا رہیاں نے۔ پہلی تجویز، عثمان جی مدینہ چھڈ دیو، حضرت امیر معاویہ دے کول شام اندر چلے جاؤ۔ عثمان کہندے مینوں اے بھی تہاڈی تجویز قبول نہیں۔ عثمان جی تسی ایویں کرو نا، خلافت ہی چھڈ دیو نا۔ عثمان کہندے نے مینوں اے بھی تہاڈی تجویز قبول نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے عثمان جی اجازتاں دے دیو نا۔ اے تے چند لوگ نے، علی نو حالے اللہ نے اینی کو طاقت دتی ہے، انہاں دا مقابلہ کر کے انہاں نو ریزہ ریزہ کر دے۔ حضرت علی فرماندے نے اجازتاں دیو نا، میں اج مدینہ پاک انہاں تو صاف کر دیوانا۔ حضرت عثمان فرماندے نے علی میں کیویں برداشت کر لواں جنہاں گلیاں اندر سونے دے پیر لگے ہون، انہاں گلیاں اندر اج خون گردا ہوئے، میں کیویں پسند کر لواں؟ یار تسی تے تبرہ کر دے، حضرت علی تے دفاع عثمان دا پہ کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایسا آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ قاری قرآن عثمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن فجر ویلے نہ بلوائیاں نو پتہ چلے آئے اج عثمان دے دفاع واسطے شام دے وچوں امیر شام آ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں بلوائیاں نے حضرت عثمان دے گھر نو پھیلانگیا گیا، چادر چار دیواری نو پمال کیتا گیا ہے حضرت عثمان دے بارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تلوار کڈیے تے چلائیے۔ حضرت عثمان دی بیگم حضرت نیلہ نے ہاتھ اگے کیتا ہے تے انگلاں کٹ جاندیاں نے۔ حضرت عثمان دی گردن تے وار لگ جاندا ہے۔ لیکن اس تو پہلے ایک ہور حضرت عثمان غنی دی ایک ہور واقعہ سنانا چاہنا۔ جس دن آخری دن نے فجر تو پہلے حضرت عثمان غنی دی آنکھ لگ جاندی ہے، آرام فرماندے نے، اونگ آ جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان آج جنت اندر کٹھیاں افطاری کرانگے، عثمان آج تیری پیاس بھی ختم ہو جائے گی، عثمان آج تیری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت عثمان نے قرآن دے نال یاریاں لا لیاں نے، حضرت عثمان نے قرآن دے نال پیار پا لیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جس ویلے آخری وار ہوندا ہے تے رب دا قرآن پیار فرماندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
اللہ حضرت عثمان پڑھ رہے ہوندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار دنیا اندر لوگ شہید ہوندے نے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ شہید ہوئے، بدر دے میدان اندر شہید ہوئے تے بدر دا میدان گواہی دے گا، احد دے میدان اندر شہید ہوئے تے احد دا میدان گواہی دے گا۔ جس مقام تے نبی پاک دے صحابہ شہید ہوئے اوہی مقام انہاں دی گواہی دے گا۔ لیکن میں قربان جاواں حضرت عثمان دیاں واریاں ہون گیاں، اللہ دی پاک کتاب حضرت عثمان دی گواہی دے گی۔ اللہ جی آخری ویلے بھی عثمان نے قرآن نو نہیں چھڑیا، اللہ جی آخری ویلے عثمان نے بھوک بھی برداشت کیتی ہے پر تیرا قرآن پڑھیا ہے۔ اللہ دے نبی اللہ جی عثمان نے پیاس برداشت کیتی ہے پر تیرا قرآن پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسے شاعر نے ترجمانی کیتی ہے نا، کہندا عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہ، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہ، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہ، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہ، ملیا نہ تینوں بیر روماں دا پانی، ملیا نہ تینوں بیر روماں دا پانی، اس ظلم دی ہور انتہا کوئی نہ۔ اللہ اللہ ہے شان رب ودایا عثمان با حیا دا، عرشیں بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا، نکلے لہو دے قطرے قرآن سمیٹے، نکلے لہو دے قطرے قرآن سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار یا تلاوتاں ہر قطرہ با وفاندہ، ہے شان رب ودایا عثمان با حیا دا، ہے شان ودایا رب عثمان با حیا دا۔ اللہ رب العالمین جتھے تیرا سونا باغ پیغمبر دا صحابی لیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اتے بارہا کروڑہاں رحمتاں دا نزول فرما دے۔ وقت گزردا گیا، حضرت عثمان شہید ہو جاندے نے، پھر حضرت عثمان و جنت البقیع اندر رات دی طریقی اندر دفنایا جاندا ہے۔ لیکن دنیا دے لکھاں جنازے ویکھے ہونگے، لیکن ایک ایسا جنازہ بھی ہوئے گا، جنازہ گلیاں دے وچوں گزردا جا رہے ہے، کسے دی میت تے پھول برس دینے، لیکن عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری میت تے بلوائی پتھر پہ مار دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سانو پاک پیغمبر دے صحابہ نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔